امریکہ نے پاکستان کے جوہری اثاثوں کی سیکورٹی پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ صدر بائیڈن کے بیان کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کی وضاحت۔ نائب ترجمان نے کہا کہ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کی بھرپور حفاظت کر سکتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان عالمی برادری سے معاہدے پورے کر رہا ہے۔ امریکی سینیٹر کرس وین ہالنڈ کی بھی پاکستانی میڈیا کو بریفنگ، بولے کہ معلوم نہیں بائیڈن نے ایٹمی ہتھیاروں پر بیان کیوں دیا۔ ان کے کہنے کا مطلب اور ہوگا۔ پاکستان میں حکومت گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ لندن کے ایلفرڈ اسلامک سینٹر میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور محفل کا انعقاد۔ سابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر سید حامد سعید قاسمی سمیت علماء کرام کی کثیر تعداد شریک۔ نعت خواں حضرات نے دربار رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت۔ جامعہ نور القرآن ایلفرڈ کے زیر اہتمام سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا اہتمام۔ علامہ عبد المصطفیٰ ہزاروی، مولانا حامد سعید قاسمی، مولانا علامہ لیاقت حسین ازہری سمیت دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر علماء کرام کا ایمان افروز خطاب فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ المدینہ جامعہ مسجد کانٹری میں 8واں سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوس اور روح پرور کانفرنس منعقد۔ معروف روحانی، علمی، ادبی شخصیات کی بھرپور شرکت۔ صدارت پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی اور پیر سید منور شاہ جماعتی نے کی۔ شمع رسالت کے پروانوں کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ ہارونیہ مسجد برمنگھم کی جانب سے عظیم الشان میلاد جلوس۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور شرکت۔ جلوس میں شامل عاشقان رسول کے لیے لاہوری ناشتے کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ قادریہ ٹرسٹ برمنگھم میں روح پرور محفل کا انعقاد۔ اجمیر شریف کے گدی نشین حضرت علامہ محمد مہدی میاں نے خصوصی شرکت کی۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کی فضا مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعروں سے گونج اٹھی۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام میلاد جلوس کے بعد روح پرور محفل میلاد کا انعقاد۔ جانشین امیر اہل سنت صاحبزادہ مولانا عبید رضا عطاری مدنی نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایمان افروز بیان کیا۔ سرکار کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا۔ سویڈن کے دارالحکومت کی فضا جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اسٹاک ہوم میں تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام روح پرور جلوس میلاد۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی۔ فضا درود و سلام سے گونجتی رہی۔ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کی جانب سے امریکی پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح اسکالرشپ ایوارڈز کا اجرا۔ نیو یارک میں ہونے والی تقریب میں 10 پاکستانی طلبہ کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں اسٹیٹ سینٹر جان لو، نیو یارک میں پاکستان کی کونسل جنرل عائشہ علی اور کونسل ممبر لنڈا لی نے خصوصی شرکت کی۔ ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی 6 نشستوں پر کامیابی۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں پی ٹی آئی کارکنوں نے خوب جشن منایا۔ کارکنوں کا کہنا تھا کہ انتخابات میں عوام نے فیصلہ سنا دیا، انہیں عمران خان جیسا نڈر اور غیرت مند لیڈر چاہیے۔ عام انتخابات میں تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے جیتے گی۔ اور اداکاری جاندار، ڈائیلاگ شاندار۔ لالی ووڈ کی بڑے بجٹ کی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے باکس آفس پر دھوم مچا دی۔ فلم نے پہلے ہی ہفتے میں 51 کروڑ روپے کما کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔
ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کی 6 نشستوں پر کامیابی پر اسپین کے شہر بارسلونا میں پی ٹی آئی کارکنوں نے خوب جشن منایا ہے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی اسپین کے رہنما اور کارکنوں کا کیا کہنا تھا؟ عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ انہیں عمران خان جیسا نڈر اور غیرت مند لیڈر ہی چاہیے۔ عام انتخابات میں تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے جیتے گی۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کارکنوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ تمام دنیا میں بسنے والے پی ٹی آئی کارکن، پی ٹی آئی عہدیداران کو عمران خان کی، پی ٹی آئی کی اور پاکستان کی اس بڑی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک اچھا محب وطن اور ایک سچا لیڈر ملک کو نصیب ہوا عمران خان کی شکل میں، جو نہ صرف اپنی ذاتی پبلسٹی چاہتا ہے، وہ تو درد دل عوام رکھتا ہے، عوام کے لیے سوچتا ہے۔ تو عوام نے اس کا بھرپور ساتھ دے کر کل یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کو محب وطن لیڈروں کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں بسنے والے ہر پاکستانی کو حقیقی آزادی کی مبارکباد۔ خان صاحب جس طرح ون کیے ہیں، اس طرح پوری دنیا میں پتہ چل چکا ہے کہ پاکستانی عوام جاگ چکی ہے۔ اب یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ ہم حقیقی آزادی لے کے رہیں گے اور خان صاحب کو 2/3 کی اکثریت سے دوبارہ پرائم منسٹر بنائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو میں دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے خان صاحب نے کلین سویپ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک ایسا نہیں ہوا، کوئی سیاسی بندہ جو سیاسی جماعت نے اتنی اکثریت سے، جیسے یہ انہوں نے 6 سیٹوں پہ جناب یہ خان صاحب اکیلے کھڑے تھے اور دوسری طرف 13 جماعتوں کا ٹولہ تھا اور ان کے ساتھ جو پیچھے جو ان کے بیک اپ تھی، ان سب کو شکست دے کے خان صاحب نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ جلوس میلاد کے بعد اسلامی آڈیٹوریم بینکاک میں تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں عاشقان رسول نے روایتی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ شرکت کی۔ جانشین امیر اہل سنت مولانا عبید رضا اطاری مدنی نے روح پرور محفل سے خصوصی خطاب بھی کیا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں نمائندہ 92 نیوز عمران یوسف کی یہ رپورٹ۔ بینکاک میں تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام رسول کائنات سرور دو جہاں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں روح پرور محفل میلاد منعقد ہوئی، جس میں مختلف ممالک کے عاشقان رسول نے جوق در جوق شرکت کی۔ اس موقع پر فضا درود و سلام کی صداؤں سے گونجتی رہی۔ روح پرور محفل میلاد سے جانشین امیر اہل سنت مولانا عبید رضا اطاری مدنی نے عاشقان رسول سے خطاب کیا۔ انہوں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن پہلو بیان کرتے ہوئے کہا کہ مدینے والے آقا مدنی دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ضابطہ اخلاق ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی میں کامیابی اور سکون چاہیے تو ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، ان کی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ اپنے بیان میں جانشین امیر اہل سنت نے حقوق العباد کا خیال رکھنے کی تعلیم دی۔ ان کا کہنا تھا کہ دینی علوم کی تعلیم کے لیے اوورسیز پاکستانی دعوت اسلامی کے بینکاک میں موجود فیضان مدینہ مدرسہ کو جوائن کریں۔ آخر میں جانشین اہل سنت عبید رضا اطاری مدنی نے امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ روح پرور محفل کا اختتام درود و سلام کے ساتھ ہوا۔ عمران یوسف، 92 نیوز، بینکاک، تھائی لینڈ۔